جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں برطانوی عدالت کی جانب سے شہباز شریف صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا جو فیصلہ ہوا، اس کے دستاویزات سامنے آئیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو تعلق ہے، کاروباری تعلق، وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے برطانیہ میں موجود سینئر قانون دان ہیں بیرسٹر راشد اسلم صاحب، انہیں لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے، انہی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، یہ جو دستاویز سامنے آئی ہے، 700 صفحات کی یہ رپورٹ ہے، اس میں اب ظاہر ہے پہلے تو یہ کہ کلین چٹ مل گئی شہباز شریف صاحب کو، لیکن ایک اینگل ہے کہ کاروباری تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ جو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھنے کی درخواست کی تھی ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو جسے کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ پبلک میں کون اس کو ایکسس لے سکے گا، ایک یہ بھی بتا دیجیے گا، اور کیا اب تک ایکسس کسی نے لیا یا نہیں لی، کیونکہ تھوڑے بہت ایکسس تو آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو مجسٹریٹ کورٹ میں تھا یہ کیس، جو 19 دسمبر کو انہوں نے اپلیکیشن کی تھی 2019 میں ایسٹ فریزنگ آرڈر کے لیے۔ اس میں آلموسٹ 9 سے 10 اکاؤنٹس تھے۔ سلمان شہباز صاحب کے زیادہ اکاؤنٹس تھے، اور ساتھ میں جو شہباز شریف صاحب کے کوئی 2-3 اکاؤنٹس تھے۔ ان سب کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے فریزنگ آرڈر ایشو کیا جائے تاکہ ہم ان اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، اور ان انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہم یہ پروو کر سکیں کہ یہ ال گوٹن منی ہے، یہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 کے سیکشن 327، 328، 329 کے تحت یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے جو یو کے میں آیا، جس کے ذریعے پراپرٹیز خریدی گئیں، جو بینک اکاؤنٹ یوز ہوئے ہیں، اس میں یہ جو سارے پیسے ہیں، اس کا سورس آف فنڈز جو ہے وہ اس قسم کی کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی پہ بیس تو نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے یہ فریزنگ آرڈر انہوں نے لے لیا، جو انیشلی 12 منتھس کا فریزنگ آرڈر تھا۔ اس میں پاکستان کی ایجنسیز کے بہاف پہ یہ ان کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ اس پہ کام کر رہا تھا کہ اگر یہ ایسٹس ملیں گے تو وہ ریکور کر کے پاکستان گورنمنٹ کو دیے جائیں گے۔ انویسٹیگیشن پہلے 12 منتھس ہوتی رہیں، اس کے بعد پھر فردر این سی اے نے 3 منتھس کی ریکویسٹ کی ایکسٹینشن کے لیے کہ ابھی یہ کنکلوڈ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 3 منتھس کی ایکسٹینشن ہوئی، تو آخر میں پھر جج نے وہ ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پروف نہیں کر پائے کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے یا اس میں کوئی ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹیز ملوث ہیں، میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ تو اس حوالے سے فریزنگ آرڈر جو تھا وہ لفٹ کر دیا گیا، اور اس میں بیسکلی این سی اے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ان کو کلین چٹ دی ہے۔ تو یہ بیسکلی یہ پورا کیس ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو ایک سیکنڈ، میں صرف کو پاکستان کی یوٹیلیٹی کے ساتھ لیگلی سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ال گوٹن منی نہیں ثابت کی، یہ پروسیڈز ایسی ہیں یہاں آئی ہیں، لیگل ہے۔ اب اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں جو لنکیج بنتا ہے، جس کو آپ دار بات ہے، آپ اگر ایک ایسٹ وہاں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہے اور کسی کا موجود ہے، جس کو یہاں چھپانے کی کوشش کی کہ ہم یہ اس کو نہ، مثلا شہباز شریف صاحب نے اپنا فلیٹ بیچ کے، یہ اس کے اندر ہے، اور اپنے بیٹے کو دیا پیسہ، تو شہباز شریف کا فلیٹ تو وہاں موجود بن گیا نا، وہ پاکستان میں تو اس کی ایک ایسٹ کے طور پہ استعمال ہوگا کہ جو ایسٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، وہاں بے شک اس کو کلیئر چٹ ہے، لیکن یہاں تو اس کو ایسٹ کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب جب یہ چیز آئے گی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی رپورٹس جو ہیں ہمیں اس کو نہ آنے دیں، رپورٹ تو سب دنیا کو مل جائے گی فیصلہ۔ ان کی جو دستاویزات جو انہوں نے وہاں جمع کرائی ہیں وہ پبلک نہ کی جائیں، اس کو انہوں نے آرڈر کو ریجیکٹ کیا۔ دیکھیں، اس میں بیسکلی موسٹلی یہاں پہ کورٹس جو ہیں وہ پبلک نہیں کرتے کوئی بھی ڈاکومنٹ، اس میں صرف انٹرسٹڈ پارٹی کوئی اپلیکیشن دے کے ان ڈاکومنٹ کو ایکسیس کر سکتی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اکثر جو کورٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں فیصلہ تو پبلک کیا جاتا ہے، اس میں بھی بہت سارے فیصلے ہیں جس میں کورٹ اگر پابند کر دے کہ یہ فیصلہ پبلک نہیں کیا جا سکتا تو وہ پبلک نہیں ہوتا۔ باقی اس میں جو بنڈلز ہوتے ہیں وہ جی ڈی پی آر رول کے تحت ویسے ہی پہلے ہی پروٹیکٹڈ اور سیف ہوتے ہیں، کہ اس میں لوگوں کی انفارمیشن ہوتی ہے، پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے، تو یہاں پہ کورٹس کبھی بھی ان ڈاکومنٹس کو جو کورٹ کو دیے جاتے ہیں وہ پبلک نہیں کرتے۔ ہاں، اس میں وہ پارٹی جو انٹرسٹڈ پارٹی ہوں، اس میں کون کون سی پارٹیز ہو سکتی ہیں، ایک تو ان کے وکلاء ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی اور ادارے، جیسے پاکستان ہائی کمیشن نے اگر اپلیکیشن دی ہو کہ یہ چیف منسٹر رہے ہیں، وہ ہمیں ان میں انٹرسٹڈ نہیں، پارٹی اگر پورا فیصلہ ان دستاویزات کی بنیاد پہ بیس کرتا ہو اور وہ کہے کہ دس اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ پرووز دس اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ پرووز دس، تو اس کی بنیاد کے اوپر تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہوگی نا۔ مطلب جس میں جو شہری ذوالفقار احمد کا انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر کہ وہ اس نے جس طرح اس کو مدد لے کے دی۔ اب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے ڈاکومنٹ پیش کیے،
اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ لندن ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی درخواست کی تھی انہوں نے کہ ہمارے ڈاکومنٹ نہ دیے جائیں، فیصلہ بے شک آپ دیتے ہیں، وہ تو سب لے سکتے ہیں، وہ تو اوپن چیز ہوتی ہے، کوئی اوپن کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ تو ہوتا نہیں۔ دستاویزات اگر انہوں نے اگر کہا ہے کہ اب لے سکتا ہے، اب ہم اس کو فریز نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس پہ درخواست دے سکتا ہے، انٹرسٹڈ پارٹی اگر کوئی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا؟ مطلب اس میں میں آپ کے سوال سے جو سمجھاؤں کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جو نیکسٹ ڈاکومنٹس تھے جس کی بنیاد پہ فیصلہ دیا گیا، یہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی گئی، اس میں بینک اکاؤنٹس تھے، اس میں ایک تو شہباز شریف صاحب کا بارکلیز کا بینک اکاؤنٹ تھا جو پہلے منجمد تھا یا بند کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ این سی اے نے کھلوایا تھا، اس کے بعد ایچ بی ایل میں بینک اکاؤنٹس تھے، اس کے علاوہ سلیمان شہباز صاحب کے کوئی بینک اکاؤنٹس تھے، تو ان سب کو ان کی وہ جو دستاویزات ہیں جو بینک اکاؤنٹس چار ہیں پانچ جو چیزیں اسٹیٹمنٹس ہیں دیکھیں، جو سلمان شہباز کا ٹریڈنگ پرپوزل ہے، کے حوالے سے شہباز اس کا 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ، پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا ٹریڈنگ پرپوزل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیڈ ہے کہ میں نے اپنا فلیٹ بیچا لندن کا شہباز شریف صاحب نے، اس کی وہ ڈیڈ ہے کہ وہ دیے، میں نے اس کو پیسے دیے، یہ انہوں نے ٹریل ثابت کی نا، ٹو بی آنیسٹ، یہ ٹریل باقی بات ہے، آنیسٹ ٹریل ثابت ہو گئی، لیکن اس سے ایک چیز ضرور ثابت ہوئی کہ وہ ایسٹ موجود ہے، اور وہ ایسٹ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ شہباز شریف کا ہے، اور وہ کہاں منتقل ہوا؟ وہ منتقل ہوا سلمان شہباز کو۔ اب لندن کے لیے تو وہ اٹس اے کلیئرٹی۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہاں یہاں مل سکے گا کہ نہیں اس کو؟ اس میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آج جو انفارمیشن سامنے آئی کہ انیل مسرت صاحب نے اس میں سے کچھ فلیٹس تھے جس کی پیمنٹ کی تھی، جس میں سلمان شہباز صاحب کے وکلا نے یہ موقف لیا ہے کہ وہ جو پیمنٹس تھی وہ ایک لون ایگریمنٹ تھا جو انیل مسرت صاحب کے ساتھ تھا، جو ہم نے ان کو ری پے کر دیا تھا، اسی بیس پہ وہ کلیئر ہوئے ہیں بیسیکلی۔ تو یہ ساری جو ایویڈنس انہوں نے وہ چلے گی، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ چلے گی، لیکن وہ وٹ ایور اٹ از اے لون سارا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دستاویز اگر پھر اوپن ہوگی تو پھر اوپن ٹو ڈسکشن بھی ہو سکے۔ شکریہ بہت بہت جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے معلومات دی۔ اچھا مسئلہ سر یہ کہ یہ وہاں کی تو کلیئرٹی ہے، دیکھیں وہاں ایک آپ نے فلیٹ خریدا آج سے 20 سال پہلے، آپ کا بیٹا وہاں کاروبار کے، آپ نے فلیٹ بیچ کے اس کو پیسے دے دیے، 2 لاکھ پاؤنڈ بھی دیے، پہ ایک اور ذوالفقار نامی شخص ہے اس نے، وہاں تو بالکل یہ جائز ہے، لیکن یہ یہاں سے فلیٹ وہاں خریدنے کی ٹریل یہاں ثابت کرنی پڑے گی نا کہ آپ وہاں کیسے خرید لیا، تو یہ بڑا عجیب سا ہوگا۔ لیکن یہ بھی بس وہ کہتا ہے نیل مسرت آ گیا نا بیچ میں، انیل مسرت صاحب سے لون ایگریمنٹ ہوا ہے، اور سر یہ مزدار بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ دار ایسا نہیں جو ہر پارٹی کو پیسے نہ دیتا ہوں۔ اکبر بگٹی صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک بہت بڑے بلوچ لیڈر کے بارے میں نے بڑے اچھے کلمات کہے، تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، تم پتہ ہی نہیں، تم بس بچے ہو، تم یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد تم سول سرون میں آگے تمہیں پتہ کیا ہے، فلاں بندے کے پے رول میں تھا، اس کا لندن کا خرچہ وہ اٹھاتا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی سرمایہ دار سے پوچھ لیں، بڑا سرمایہ دار چھوٹا نہیں، وہ کوئی ایسی پارٹی وہ بیک وقت سپاہی صحابہ کو بھی فنڈ دے گا اور سپاہی محمد کو بھی دے گا، ٹھیک؟ مطلب میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے کراچی میں ہوتی تھی، ہمارے ایک دوست جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے پیسے مانگے، ایک زمانہ ان کا زمانہ تھا کمال، انہوں نے کہا کہ میں بس تو اتنے ہی پیسے ہیں، تو 2 لاکھ روپے کو دے دیا، تو اگلے دن اس نے ایک دوسری پارٹی کی رسید لا کے دکھائی کہ یہ آپ نے ان کو 5 لاکھ روپے دیا، آپ ان کو دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اس طرح کی 3 اور پارٹیوں کو بھی دیں، لیکن ہمارا 1 لاکھ روپے اس پہ زیادہ کر دیں، اور انہوں نے کر دیا۔ تو یہ پاکستان میں ہی ہے، دنیا کے ہر ملک میں، اور یہی جمہوریت کی خرابی ہے کہ جمہوریت میں خاص طور پہ الیکشن کی خرابی ہے کہ یہ بیسیکلی پری پول ڈرگنگ اس کو کہتے ہیں، کہ جب ایک کاکسس بنتا ہے اور آپ عثمان صاحب، میرا دعویٰ ہے کہ صرف جلسوں کے خرچوں کا حساب دے دے کوئی پارٹی، خواہ عمران خان ہو، خواہ نواز شریف ہو، اور خواہ زرداری، جلسوں میں جو خرچہ ہوا تو نہیں دے سکتے۔ سب کو پتا ہے کس نے کیا خرچہ کیا، نہیں وہ کہتے تھے یار دوستوں نے کیتا سر، تو یار دوستی کرتے ہیں، وہ دوستی ہوتے ہیں، تو یہ نیل مسرت وہی ہے نا، یار دوست، بس یار دوست ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک یار دوست سب کا یار دوست ہوتا ہے۔ ہاں بس صحیح ہے، اس نے ہر پارٹی میں اپنا اثر رسوخ رکھنا ہوتا ہے، اور ایک آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں کون ہے جو ہر کسی کو، امریکہ بھی، ہر کسی کو امریکہ میں بھی راک فیلر جو ہے 4 پارٹیوں کو ہیلی کاپٹر بھی دیتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر بھی دیتے ہیں۔ چلیں ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کہ کابل کے اوپر جو دھماکے ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر، اس کے پیچھے ملوث کون نکلا اور سی این این نے کیا بھانڈا پھوڑا، اس کا کریں گے ذکر بریک کے بعد۔